السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شیخ، السلام جی ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے موجودہ حالات چل رہے ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، اور جی یہ بھی کافی سننے آ رہا ہے کہ اب دوبارہ لاک ڈاؤن کے امکانات بھی ہیں، جی تو ان حالات میں اب جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کا مدد شمار فرمائے کہ رمضان المبارک میں ویسے بھی مساجدوں میں مردوں کو جا کے پڑھنے کا درجات بہت زیادہ بلند ہے، اور بالخصوص رمضان المبارک میں یہ نیکیوں کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اب جیسے موجودہ حالات ہیں تو گھر میں چونکہ مجبوری ہے، گھر میں اگر ہم تین مرد موجود ہیں تو جماعت بنائیں گے، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی احادیث کی روشنی موجود ہے کہ گھر میں بھی اللہ وہی سارے نیکیوں کے جو نزول ہیں اور جو سلسلے ہیں وہ گھر میں بھی دے دے گا ان حالات میں؟ یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا کہ جمعہ کے بارے میں یا عیدین کی نماز کے بارے میں کیا قول ہے اور کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں کہ جس میں لاک ڈاؤن کی کیفیت دوبارہ ہو گئی ہے، اور حالات بھی یہ ہیں کہ مسجدیں بند بھی کر دی گئی ہیں تاکہ وائرس نہ پھیلے اور بیماریوں کا جو چین ہے وہ ٹوٹ جائے، اس مقصد سے لاک ڈاؤن کی بھی کیفیت بن رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر گھر میں جماعت بناتے ہیں تو کیا ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ یہ پہلا سوال تھا۔ سوال کے دوران آپ نے ایک جملہ کہا کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کے درجات یا نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو سب میں پہلے میں یہ ایک شبہ جو لوگوں کے ذہن میں پایا جاتا ہے، اور یہ غلط فہمی بہت زیادہ عام ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے حالانکہ سوال نہیں تھا، لیکن میں چونکہ آپ نے کہا تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی وضاحت کر دوں کہ دیکھیے رمضان کے مہینے میں کچھ ایسی نیکیاں ہیں جن کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جیسے عمرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان مثل حجۃ کی تعدل حجۃ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے، اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے جس کے بارے میں واضح نص ہمیں مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی فضیلت اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ دو جگہ ہمیں ملتی ہیں، اور اس کے یہ دو جگہ ہمیں ملتی ہیں کہ ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اعمال کی، یعنی عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہو گیا، اور اسی طرح سے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہو گئی ہے، 1000 مہینوں کے برابر ہو گئی ہے۔ لیکن اس بارے میں یہ کہنا کہ ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس تعلق سے جو بھی روایتیں ہمیں دو روایتیں ملتی ہیں، اور دونوں میں غالباً ایک ہی لفظ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث منسوخ کی گئی ہے کہ جس نے اس رمضان کے مہینے میں عام نفلی عبادتوں کو انجام دیا تو اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا تو اسے 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، یہ روایت حد درجہ ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک نہیں بلکہ دو ایسے راوی ہیں جو حد سے زیادہ کمزور ہیں اور متروک ہیں، یعنی جو اپنی زندگی میں جھوٹ کہا کرتے تھے۔ تو یہ پہلے ہمیں غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ اب آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہمیں جماعت اگر ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے ہیں، گھر میں ہی 2 یا 3 آدمی جماعت بنا کر نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا ہمیں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ تو اگر ایک شخص عام دنوں میں مسجد میں پابندی سے با جماعت نماز ادا کیا کرتا تھا، تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے یہ امید کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین اسے با جماعت مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دے گا، کیونکہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اگر صحت کی حالت میں کوئی عبادت کیا کرتا تھا لیکن بیمار ہو جاتا ہے اور اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتا ہے، تو بھی اسے اس کا ثواب دیا جائے گا۔
تو یہاں پر انشاءاللہ جو پابند تھے تو انشاءاللہ ان کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ انہیں ثواب ملے گا۔ دوسرا جو سوال تھا آپ کا کہ جمعہ اور عیدین کے تعلق سے ان حالات میں کیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اگر جمعہ اور عیدین، اب ظاہر سی بات ہے لاک ڈاؤن ہے، مسجد میں جماعت اور جمعہ نہیں قائم کی جا رہی ہے، تو قائم ہوتی ہے لیکن وہاں کے اسٹاف کے لیے ہی ہے، تمام لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے جیسا کہ شروع میں بیان ہوا، ذکر کیا گیا۔ تو اب ہم کیا کریں جو لوگ گھر میں ہیں، تو گھر کے ہی افراد کیا ہے آپس میں مل کر کے اگر طاقت ہو، کوئی خطبہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو خطبہ دے اور جمعہ کی نماز پڑھ لیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، ایک بہت ہی مجبوری کی حالت میں یہ چیز ہے، ورنہ گھر میں ظہر کی نماز ادا کر لیں انشاءاللہ اس میں بھی اجر وہی ملے گا، اگر جیسا کہ وہی حدیث ہم پھر کوٹ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیمار کے تعلق سے بیان فرمایا کہ بیمار اگر صحت کی حالت میں کسی عمل کو انجام دیتا تھا تو اس کو بیماری کی وجہ سے اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اسے بھی وہی اجر اور ثواب ملے گا، تو انشاءاللہ ہمیں وہ اجر اور ثواب یقیناً ملے گا۔ اور لیکن یہ کہ یہ بالکل نہ کرے کہ آس پاس یا لوگ مل کر کے گروپ بنائیں، کیونکہ اصل مقصد جو ہے پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، جو مقصد لاک ڈاؤن کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ گھر کے افراد ہی جماعت سے نماز پڑھ لے، ظہر کی ہی نماز پڑھ لے، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اس کی طاقت میں ہو۔ جی جزاکم اللہ خیر شیخ۔ ایک آخری سوال، ایک چیز کے بارے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ، تھوڑا اشکال ہے، جیسے ابھی آپ جی نے فرمایا کہ جو نیکیوں کے اضافے کا جو ذکر تھا، تو ہم نے کافی جگہوں پہ اور کافی بیانات میں بھی اس چیز کے اوپر کافی زور دیتے ہوئے کافی اچھے اچھے اوریٹرز کو سنا ہے، یہاں پہ جیسے مثلاً ایک بیان میں ہم جب سن رہے تھے تو یہ کہا گیا تھا کہ جیسے انہوں نے تراویح کے سلسلے میں کہا تھا کہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور اتنا لمبا اللہ نے اتنا لمبا جھاڑ جو ہے اس بندے کے لیے جنت الفردوس میں یا جنت میں عطا فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑا عربی نسل کا 100 سال تک دوڑے تو وہ جھاڑ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا پائے، مگر یہ ساری فضائل، یہ ساری فضیلتیں انہوں نے اپنے بیان میں فرمائی تھیں۔ تو نیکی کے اضافے کا جو میں نے ذکر کیا تھا وہ اس سلسلے میں کیا تھا، لیکن آپ نے ابھی جیسا روشنی دی کہ دیر از نو ڈفرینس، مطلب یہ عام دنوں کے اور عبادات میں اور رمضان کی عبادت میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، وہ سیم رہتی ہیں۔ تو یہ جو تراویح وغیرہ کا جو نزول ہوا ہے، تو پھر جب اگر کوئی ڈفرینس نہیں ہے شیخ، تو یہ ایڈیشنل عبادات کی روایت کہاں سے ملتی ہے؟ ذرا پلیز روشنی ڈالیں اس کے اوپر، جزاک اللہ۔ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا کہ نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، میں نے کہا تو ہر نیکی میں نہیں، مطلب میں نے کچھ نیکیاں یہ بھی بتایا کہ ہر نیکی میں نہیں، اور رمضان کے مہینے کی اپنی فضیلت ہے، میں نے صرف اس بات کا ذکر کیا ہے۔ سب میں پہلے سوال اور لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، سوال کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے بھائی کا کہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ کئی علماء سے انہوں نے سنا ہے، اور اسی طریقے سے پھر تراویح وغیرہ اور جو دوسری عبادتیں ہیں وہ کیوں، اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جن چیزوں کی دلیل ہمیں ملتی ہے، جواب یہ ہے اس کا کہ جن چیزوں کی دلیل ہمیں ملتی ہے تو وہ تو ہم تسلیم ہی کرتے ہیں۔ تراویح کی نماز پڑھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں صحابہ اکرام کو جمع کیا اور باقاعدہ 4 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھایا، تو ہمیں یہاں دلیل ملتی ہے۔ اور رمضان المبارک فضیلت والا مہینہ ہے، محترم دن ہے، اس کا دن اور اس کی راتیں دونوں محترم ہیں، دونوں احترام والی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ صرف بات میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ سارے عمل، یعنی آپ نفلی عبادت کرتے ہیں تو مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے اگر آپ نے صدقہ دیا تو 70 صدقے کا ثواب ملے گا، آپ نے نماز پڑھا نفلی نماز تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، یہ چیزیں جو خطبوں میں بیان ہوتی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، تو ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ حد درجہ ضعیف ہے، بلکہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں لا احتج به لسوء حفظه، اس کے اندر ایک راوی ہے علی بن زید بن جدعان، علی بن زید بن
جدعان نام کا اس حدیث کے اندر راوی ہے، جو حدیث میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر. تو یہ عموماً عام طور سے یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے. تو یہ جو حدیث ہے اس کے اندر ایک راوی ہے علی بن زید بن جدعان، اس کے بارے میں امام ابن خزیمہ خود کہتے ہیں میں اس راوی سے حجت نہیں پکڑتا ہوں اس کے برے حافظے کی وجہ سے، مطلب یہ بہت زیادہ بھول جایا کرتے تھے. اور اسی حدیث کے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل کیا جانا چاہیے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، حد درجہ ضعیف. دوسری چیز کہ آپ نے یہ کہا کہ تراویح میں جو ہے سجدے پر فضیلت آپ نے بیان کیا کہ ایک سجدے پر ایک ایسی جنت، ایسا گھوڑا، یا آپ نے کچھ کہا کہ 70,000 سال بھی وہ دوڑے تو اس کی مسافت ختم نہ ہو، ایسی جنت اسے دی جاتی ہے. تو اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے، اس چیز کا تو کہیں ذکر نہیں ملتا ہے. ایسی بہت ساری باتیں معاشرے میں رائج ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. تو یہ تو جو آپ نے تراویح کے سجدے پر فضیلت کو ذکر کیا ہے، اور اس تعلق سے تو کوئی ضعیف اور موضوع بھی روایت، صحیح تو دور، ضعیف اور موضوع روایت بھی اس تعلق سے موجود نہیں ہے. ہاں، رمضان کے دن کی بھی فضیلت ہے، رات کی بھی فضیلت ہے، اس کا مقام ہے. یہاں تک کہ رمضان کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے کھانا پینا حرام کر دیتا اللہ رب العالمین. حالانکہ کھانا پینا حلال ہے، لیکن کھانا پینا حرام ہے، بیوی سے ہم بستری حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اس دن کی تعظیم میں، اس دن کی حرمت میں. تو اس دن کی اور اس کی راتوں کی تو فضیلت ہے، لیکن یہ کہ میں نے اس فضیلت کی نفی کیا ہے. میں نے اس فضیلت کے بارے میں کہا کہ وہ ساری فضیلت ثابت نہیں ہے، جو یہ کہ 70 ہو جانا، نیکیوں کا بڑھ جانا، اس پر ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے. جی جزاکم اللہ خیر.